میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن ارقم کے مکان پر لوگوں کو دین سکھاتے تھے. وہ مرکز تھا دار ارقم، وہاں تشریف فرما تھے. اور 1 یا 2 دن پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے. بڑے بہادر تھے، سید الشہداء جن کا لقب ہے. چہرے پر غصہ، ہاتھ میں ننگی تلوار، حضرت عمر دار ارقم کی طرف چلے. راستے میں ان کو نعیم بن عبداللہ ملے. یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے مگر انہوں نے اپنا مسلمان ہونا ابھی ظاہر نہیں کیا تھا. حضرت عمر کو جب اس حال میں دیکھا، رخ دیکھا، اندازہ ہو گیا کہ اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں. پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ ہاتھ میں تلوار ہے. میں جملہ بدل کے بات کر رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا تمہیں ابھی تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا میں کدھر جا رہا ہوں اور کس لیے جا رہا ہوں. نعیم بن عبداللہ نے جب بات سنی، مسلمان ہو چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی تھی، سینے میں دل زور سے دھڑکا. کہنے لگے تم اس نبی کے بارے میں جو ارادہ کر رہے ہو، تم اس کے دین کو کیا ختم کرو گے؟ اس کا دین تو تمہارے اپنے گھر میں پہنچ چکا ہے. عمر غصے میں تھے، کہنے لگے کیا مطلب؟ نعیم نے کہا تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بھائی بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں. عمر کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا. نعیم نے کہا میری بات پر یقین نہیں ہے، سامنے گھر ہے، کوئی دور کی بات نہیں. جاؤ اور جا کر دیکھ لو، اس وقت بھی وہ وہی کلام پڑھ رہی ہے جو اس نبی پر نازل ہوا ہے. یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن اور مسلمان ہو گئی ہے. رات کو دعا تو ہو چکی تھی، تقدیر انتظام کرتی ہے، اسباب بناتی ہے. عمر اپنی بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. یہ تو وہی کلام ہے جو اس نبی پر اترتا ہے. دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے زور سے دروازہ خود ہی پاؤں کی ٹھوکر سے کھولا. جو پڑھانے والے تھے وہ ایک طرف ہو گئے. جس چیز پر وہ کلام لکھا ہوا تھا بہن نے کپڑوں میں چھپا لیا. عمر داخل ہوئے اور اپنے بہنوئی کو پکڑ لیا، سعید بن زید کو مارنا شروع کر دیا. مکے، گھونسے، لاتیں. بہن حیران کہ بھائی گھر میں آتا تھا، سلام کلام ہوتا تھا، بات کرتا تھا، آج اس نے نہ سلام نہ کلام، آتے ہی مارنا شروع کر دیا ہے. وہ بیچ میں آئی، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں مار رہے ہو؟ اصل غصہ تو بہن پر تھا. بہنوئی کو چھوڑا، بہن کو مارنا شروع کر دیا. وہ صنف نازک، وہ کہاں ان غصے بھرے گھونسوں کی، مکوں کی تاب لاتی. ناک سے منہ سے خون جاری ہو گیا. بہن بہنوئی کو
آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا. بہن کے منہ سے اس وقت جو بات نکلی عمر کو وہ حیران کر گئی. بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے. اللہ. بہن نے کہا بھائی تو اس لیے مار رہا کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ تو سن، تو مار مار کے جان نکال سکتا ہے، ایمان نہیں نکال سکتا. عمر حیران، کیا ہو رہا ہے؟ دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری. یہ میری بہن میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتی تھی، آج اس کی جرأت دیکھو، ہمت دیکھو. مجھے کہہ رہی ہے جان نکال سکتا ہے، ایمان نہیں نکال سکتا. پتہ نہیں یہ نبی کر کیا دیتا ہے. جو اس کا کلمہ پڑھ لے وہ اس کا اس قدر جان نثار دیوانہ ہو جاتا ہے. بہن کی بات عمر کے دل پر اثر کر گئی. رات دعا ہو چکی تھی نا، اثرات ظاہر ہونے لگے. کہنے لگے میں جب آیا تم کچھ پڑھ رہی تھی. بہن نے کہا ہاں میں قرآن پڑھ رہی تھی. ذرا دکھاؤ مجھے. بہن مار کھا کے اور زیادہ جرأت والی ہو گئی. تم مسلمان نہیں ہو، اس کو چھو نہیں سکتے، پاک نہیں ہو. اچھا چھو نہیں سکتا، سن تو سکتا. اس نے کہا ہاں سن سکتے ہو. سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھی. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کلمہ پڑھ لیا. وہی بہن جو اب تک بھائی پر سخت غصے میں تھی اب بھائی پر فدا ہو رہی تھی. تم کتنے اچھے ہو، اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہو، میں تمہارے واری جاؤں. حضرت عمر نے تلوار لی، اسی گھر کی طرف پھر چلے. کھڑکی میں سے کسی نے دیکھ کے کہا عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. حضرت حمزہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر نہ کاٹ دوں تو مجھے حمزہ نہ کہنا. حمزہ شیر کو کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. فرمایا میں جانتا ہوں عمر کس ارادے سے آ رہا. تو رات کو دعا کر چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دروازے پر آئے. دروازہ کھولا، سامنے عمر. میرے نبی نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر مارا. جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی.
فرمایا کیوں آئے ہو؟ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ کلمہ پڑھا، صحابہ نے خوش ہو کر نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کی صداؤں سے مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی، لما اسلم عمر نزل جبریل، جب حضرت عمر مسلمان ہوئے جبریل امین آئے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں آسمان کے فرشتوں کا نمائندہ بن کر۔ جتنی خوشی زمین کے مسلمانوں کو ہے اتنی ہی خوشی آسمان کے مسلمانوں کو بھی، فرشتوں کو بھی ہے ان کے مسلمان ہونے کی۔ میں ان کا نمائندہ بن کر آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں فرشتوں کی طرف سے۔ حضرت عمر سے پہلے 30 اور 9 39 افراد مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر 40ویں مسلمان۔ حضرت عمر نے عرض کی حضور ہم سچے ہیں نا؟ فرمایا بلا شبہ، تو پھر ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھتے؟ ہم آج کعبے میں سب کے سامنے نماز پڑھیں گے۔ ادھر ابو جہل گلیوں بازاروں میں گھوم رہا تھا، لوگوں کو روک کے کوئی خبر تو نہیں سنی، وہ تو یہی سمجھا ہوا تھا کہ عمر بن خطاب وعدہ کر کے گیا ہوا ہے ابھی خبر آ جائے گی۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کوئی خبر تو نہیں سنی، لوگ پوچھتے تھے کیسی خبر؟ وہ نہیں، یہ خبر آنی تھی، تمہیں نہیں معلوم، چلو کوئی بات نہیں دوسرے سے پوچھ۔ اتنے میں حضرت عمر کعبے میں پہنچے، اپنی تلوار کعبے کی دیوار سے لٹکائی اور اونچی آواز میں کہا مکہ والو سنو، میں عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہوں۔ جس کو اپنی عورت کو، بیوہ بچے کو یتیم کرانا ہو میرے سامنے آ جائے۔ ابو جہل حیران، ہم کیا سوچے ہوئے تھے، کیا امید لگائے ہوئے تھے، اور یہ کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں یہ نبی کون سا جادو کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے؟ مگر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ظاہر ہو گئی، حضرت عمر مسلمان ہوئے اور پہلے دن سے ہی اسلام کو غلبہ حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ یہ حضرت عمر وہ ہستی ہیں جس دن مسلمان ہوئے اس دن سے اسلام کو فتوحات، غلبہ ملا، اور جس دن ان کی وفات ہوئی اس کے بعد اسلام پھر کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اتنی بات سن کر کسی کے ذہن میں شاید خیال آئے کہ یہ حضرت عمر بڑی شان والے تھے، ان کی وجہ سے ہی ہوا جو کچھ ہوا۔ میں سمجھا دوں، حضرت عمر میں جو کمال تھا کیا ذاتی تھا؟ پوچھ رہا ہوں، دعا کس نے کی تھی؟ فیضان کہاں سے آیا تھا؟ تو یہ حضرت عمر کا اپنا کمال نہیں تھا، یہ میرے نبی کا کمال تھا۔ ایک حدیث سن لیں اور اس بات کو اور سمجھ لیں۔ صحاح میں حدیث موجود، صحیح کتابوں میں صحیح حدیث، فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان وہ
راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے. یعنی اتنا ڈرتا ہے حضرت عمر سے. اس حدیث کو سن کر کوئی یہ کہے کہ جس راستے سے نبی گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ تو نہیں چھوڑتا، جس سے عمر گزرتے ہیں وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، تو عمر کی قوت زیادہ ہو گئی. کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، جو جس طرح کی سوچ ہو. ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنی لاٹھی فرمایا، عصا. اب میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ ہو تو نکل جائے. ایک جانور ہے، گلیوں میں پھرتا ہے، کتا کہتے ہیں اسے. لاٹھی رکھی ہو، بلکہ بڑا شتیر بھی رکھا ہو، وہ جانور ڈرتا ہے؟ جواب دیجئے. وہی لاٹھی کسی کے ہاتھ میں ہو تو پھر وہ اس لاٹھی والے کے قریب جاتا؟ ڈرتا ہے نا اس سے. تو وہ لاٹھی سے ڈرا یا بندے سے ڈرا؟ اگر کہو صرف لاٹھی سے ڈرا تو لاٹھی تو پہلے بھی موجود تھی، وہ گزرتا رہا، لاٹھی پڑی ہوئی تھی، وہ نہیں ڈرا. جب لاٹھی کسی کے ہاتھ میں آئی تو پھر ڈرا. تو پتہ کیا چلا؟ کمال لاٹھی کا نہیں ہے، لاٹھی والے کا ہے. جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، صرف لاٹھی سے ڈر رہا ہوتا تو ویسے بھاگتا. اب وہ لاٹھی ہاتھ میں آئی تو جس کے ہاتھ میں آئی اصل ڈر تو اس کا ہے. اب پتہ چل گیا حضرت عمر کس کی لاٹھی ہے. یہ کمال حضرت عمر کو کہاں سے ملا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. تو حضرت عمر حضور کی لاٹھی ہے، ان میں جو قوت ہے، جو اثر ہے، وہ میرے نبی کی برکت سے ہے. یہ میں نے اس لیے سمجھایا، کچھ لوگ اس بات کو اپنے انداز میں لیتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے.